بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے آپ دوستوں کو معلومات فراہم کی تھی، اور ہمارا سلسلہ خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر اور حجر اسود کے دل فریب واقعے پر آ کر ٹوٹا تھا. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اہم واقعات آپ سے شیئر کریں گے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، ان پر نظر ڈالنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے. معزز دوستوں، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی. کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائیں جن میں فرشتے بھی تھے، اور مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں سے فال دیکھتے دکھائے گئے تھے. نیز بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئی. اس کے علاوہ کعبہ کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے. کعبہ کو اس طرح ایک ہمہ مذہبی دیوستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. بنو جرم کی شہوت پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے مجرم بھی دیوتا بنا دیے گئے. مثال کے طور پر نائلہ بنت دیگ ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی اور اسی حالت میں کعبے کا طواف بھی کرتی. اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے شیدائیوں کا ہجوم رہتا تھا. اس کے شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاف بن بغی بھی تھا. دوران طواف ایک دن اصاف بے خود ہو کر دست درازی سے بھی آگے بڑھ گیا. بنو جرم کے لوگ شراب پیے ہوئے اور بدمست تھے. کعبہ کی اس بے حرمتی پر احتجاج کرنے کی بجائے اصاف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستان فخر سے بیان کرنے لگے. نہ صرف یہ بلکہ نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش کرنے لگے. یہ بت چاہے زمزم کے کنارے نصب تھے. معزز دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ان ذلیل حرکتوں کو دیکھتے تو بہت افسردہ اور غمگین ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں وقت گزارا کرتے. مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی تھے جنہیں قوم کی یہ حرکتیں پسند نہ تھی. وہ اس فکری ہم آہنگی کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک صحبت رہتے. ان میں بنو تیم کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے. وہ بھی اپنی قوم کی ذہنی گراوٹ پر افسوس کرتے. بعثت کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش کے ایک معزز فرد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے، لیکن فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آہنگ تھے. فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوست زماد بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کا پیشہ طب اور جراحی تھا. بعثت کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون مشہور کر دیا تو وہ آپ کے علاج کی خاطر ملنے کے لیے آئے. ان کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی جنہیں سن کر وہ ایمان لائے. حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے. مکہ کے دیگر ہم خیال حضرات میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، جعفر بن ابو طالب، عبید اللہ بن حجش اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں. مکہ سے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہم فکر تھے. عرب کے باہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران سے تلاش حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. معزز دوستو، گو کہ کعبہ 360 بتوں کی آماجگاہ بن چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی کبھی دیگر رسوم جاہلیت میں شرکت کی. قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا. چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا رواج عام ہو گیا.
لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا رواج عام تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام پر جمع ہوتے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں ہی دفعہ توفیق الہی نے بچا لیا کہ اللہ کے نبی کی شان ان مشاغل سے بالا تر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ تاہم لوگوں کا جو اچھا کام ہوتا اس میں شرکت فرماتے۔ مثلاً قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ ناظرین گرامی، اسی زمانے میں دیگر افراد ورقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے کہ اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوچھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی، طبیعت تنہائی کی جانب مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اطمینان کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ جوں جوں آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ ناظرین گرامی، مکہ سے 3 میل دور واقع جبل ہرا ہے، جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہرا ہے۔ ہرا کے لفظی معنی تلاش و جستجو کے ہیں۔ اس غار کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز تھا۔ جس طرح بعض سابق انبیاء کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 پہاڑ یعنی جبل نور اور جبل ثور کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جبل ہرا کی اس لیے کہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور عبادت اسی پہاڑ پر گزرا تھا، اور غار ثور کی اس سبب سے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا تھا۔ سابق انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوہ زیتون سے خاص نسبت ہے۔ غار ہرا کو بڑی فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دور عبادت یہیں گزارا، اور یہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ یہ غار سطح زمین سے تقریباً 2000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ غار مستطیل شکل کا ہے اور قدرتاً کعبہ رخ ہے۔ اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا اور اتنا اونچا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ ناظرین گرامی، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تہنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے
یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، چاند نکلا ہوا ہو تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے بھی زیادہ۔ لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنث 5 سالوں پر محیط ہے۔ 5 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت میں گزرا، مگر آخری 6 مہینے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً عبادت الہی اور غار حرا کی خلوت نشینی میں ہی مصروف رہے، اور انہی 6 مہینے میں رویائے صادقہ کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہا۔ مستند روایات اور سوانح نگاروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روحانی ترقیات مدارج کے سلسلے میں اولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رویائے صادقہ یعنی سچے خواب پیش آنے لگے۔ رویائے صادقہ کو نبوت کا 64واں حصہ کہا جاتا ہے۔ بارہا ایسے خواب نظر آتے جن کی بعد میں جلد تعبیر نکل آتی۔ پھر رفتہ رفتہ بعض وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی درخت یا کوئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور آواز دے رہا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ آوازیں بامانی الفاظ کی صورت اختیار کرتی گئیں۔ 40 سال ہونے کو آئے تو قدرت کی طرف سے وحی و الہام کے لیے تیار کیا جانے لگا، اور رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے چاہا کہ رحمت للعالمین بنا دے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کے حوالے سے نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔